اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما طاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں۔ تو یہ قرآن مجید کی نص ہے سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے وہ ہرگز ان سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے وہ ہرگز ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے اب یہ اس کا بھی جواب آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لبیک والے اتنے سخت کیوں ہیں، آپ اتنا سخت موقف کیوں رکھتے ہیں، آپ جو اللہ کے رسول کے جو مخالف ہیں آپ ان کی شادیوں میں کیوں نہیں جاتے، ان کے ولیموں میں کیوں نہیں جاتے، ان کے نکاح کیوں نہیں پڑھاتے، ان کے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو ہم نے کہا تمہاری مجبوری کم ہے، یہاں تو قرآن کی نص قطعی کھڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہاری مانے یا اللہ کا حکم قرآن کی مانے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لے کر آئے وہ ان کے ساتھ ہرگز محبت نہ کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے اس میں تمہارا سکا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قرآن ہے، چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہو، جو حضور کے غلام، جو مسلمان، جو آپ مومن بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سکے باپ کا بھی منہ نہیں دیکھیں گے، دیکھیں گے تو محمد عربی کے چمکتے دین کی طرف۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب محبت کیا ہے؟ آج تو یہ ایک ایسے فتنہ بن گیا نا، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں رسول اللہ کا بہت بڑا غلام، میں حضور کا بہت بڑا عاشق۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ کوئی زندہ بات نہیں، مال جو ہے نا نعرے وہ کتوں کے نہیں ہوتے، نعرے جو ہے وہ مالکوں کے ہی ہوتے۔ آگے ایسا فرماتے تھے کہ اس کے بعد ہم نے جس کو بھی مانا محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے مانا، کوئی زندہ بات نہیں۔ زندہ بات وہی ہے جس نے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کی۔ زندہ بات وہ ہے کہ ڈالا کی جیل ہو، پھانسی کا پھندہ لگاؤ، پھر بندہ پھانسی کا پھندہ چون کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آج تو جھگڑا ہی یہ آ گیا، یہ کہتے جناب آپ دین ایسا بیان کریں جس سے نہ عمران خان ناراض ہو، نہ حکومت ناراض ہو، نہ تھانے دار ناراض ہو، نہ ڈی پی او، نہ ڈی سی او، نہ کمشنر، نہ آئی جی۔ جب ہم نے ان سب کو راضی کرنا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کس نے کرنا ہے؟ آج یہ کہتے ہیں جناب دین بیان کرنے سے پہلے آپ ہمارا منہ دیکھیں،
ہم نے کہا اب تمہیں ہم بتاتے کہ کس کا منہ دیکھا جا سکتا اور کس کا منہ نہیں دیکھا جا سکتا. ذرا سے کم کریں جی کو. سن 2 ہجری رمضان المبارک 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن غزوہ بدر جب مارکہ برپا ہوا کچھ دیر کے بعد. یہ ہے عشق مصطفیٰ. سنیں آپ جو آج ہر بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں حضور کا بہت بڑا غلام ہے بہت بڑا عاشق. یہ تو عاشق کا جو مقام ہے وہ تو ورا اور ورا ہے نا. مومن کے ہونے کے لیے شرط اور مقام یہ ٹھہرا کہ مومن تم تب ہوگے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں بیٹیوں تجارت ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کر لے. یا رسول اللہ یہ محبت کیسی یہ ایمان کیسا. اب تمہیں بتاتے کہ عاشق مصطفیٰ ہوتا کون. سن 2 ہجری میدان بدر جیسی لڑا مسلمان و کفار کی تلواریں آپس میں ٹکرائی. کچھ دیر کے بعد اب سننا عشق مصطفیٰ کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزر جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آپ کٹا ہوا سرنا بالوں کے ساتھ پکڑ کے لے کر آئے آقا و مولا کی برگاہ اقدس میں. اب یہ بھی سن لیں کہ آج کا داڑھی منڈا وہ نعت خواہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دین کیا ایمان کیا اسلام کیا رسول اللہ کے نعت شریف پڑھنے کے آداب کیا. آج وہ سٹیج پر آپ کو آ کے کہتا ہے جناب ہاتھ اٹھائیں آپ مدینے جائیں گے. ہاتھ اٹھائیں آپ جنت جائیں گے. جنت آپ کو کوئی دنیا دار فاسق فاجر کمینہ نہیں لے کے جا سکتا. جنت اگر آپ کو لے کے جا سکتا تو وہ محمد عربی کا غلام ہی لے کے جا سکتا. آپ سنیں جی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کٹا ہوا سر منڈی اس طرح نہ پکڑ کے لے کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آقا و مولا کے برگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. یہ ہے وہ دین. حضور نے پوچھا میرے غلام کس کا سر ہے. صحابہ فرماتے ہیں کس حال میں آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گلے سے خون نچڑ آتا تھا سر کٹا ہوا بالوں سے پکڑا ہوا آ کر آقا و مولا کے نا قدموں مبارک کے سامنے آ کے رکھ دیا پیش کر دیا. حضور نے یوں سر دیکھا پوچھا میرے غلام کس کا سر ہے. یہ ہے وہ دین مصطفیٰ. حضور نے پوچھا میرے غلام کس کا سر ہے. عرض کی یا رسول اللہ سکا باپ ہے آپ کے مقابلے میں آیا ہے سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یہ ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ. یہ ہے عشق مصطفیٰ کا تقاضا. ہو بندہ محمد عربی کا غلام تو پھر سکا باپ بھی اگر رسول اللہ کے چمکتے دین کے سامنے آئے گا تو سکے باپ کا منہ نہیں دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا تو رسول اللہ کا چمکتا دین دیکھا جائے گا. اور سر صحابی نے سکے باپ کا سر کاٹا. سکے باپ بھی سامنے آ جائے تو اس کا سر کاٹ کر آقا و مولا کے قدموں پہ نچھاور کرنا یہ رسول اللہ کے غلاموں کی سنت ہے. یہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے آج یہ کہتے جناب یہ تو صحابی رسول ہے سکا باپ کا منہ نہیں دیکھا دیکھا تو محمد عربی کا چمکتا دین دیکھا. تو صدیاں گزر جانے کے بعد دین بیان کرنے سے پہلے عمران خان کا منہ کس طرح دیکھے زرداری کا شہباز کا منہ کس طرح دیکھے کسی کا منہ نہیں دیکھا جائے گا. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں نظروں پہ جڑے کون دیکھ طلبہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا مالک حبیب. آج صدر وزیر اعظم تھوڑے سامنے آ جائیں اور پھر وہ ایک گل کہیں جناب ہم آپ کے مالک ہیں. بتاؤ ہمارے مالک یہ نہیں ہمارے اگر مالک ہیں تو وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہیں. یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا مالک حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا. اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بوتے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. تو یہ ہے عشق مصطفیٰ کا تقاضا. سمجھیں جی عاشق کیا ہوتا ہے کہ سامنے سکا باپ بھی آیا. اب سنیں اب ٹکٹ ملنے جا رہا ٹکٹ دینے آقا و مولا حضور علیہ السلام. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. خالی کلمہ پڑھ جانے کے بعد اگر کام بن جاتے نا تو حضرت امام حسین کبھی بھی جناب مدینہ چھوڑ کے کربلا کی بستی نہ سجاتے کبھی بھی دودھ پیتے بچے بھی نہ کٹواتے. اب جناب ٹکٹ دینے جا رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آقا و مولا حضور علیہ السلام. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے جب آقا و مولا کی یہ خدمت کی نا تو حضور علیہ السلام مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ عبیدہ ہر نبی کی ایک امت ہے. ہر نبی کی توجہ کریں جی ہر نبی کی ایک امت ہے اور ہر نبی کی امت کا ایک امین ہے. اور مجھ محمد عربی کی جو امت محمدیہ جو میں اور آپ بیٹھے اس کا امین اگر ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا اگر امین ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. تو کیسی خدمت کی. اب سنیں کہ دین نا تعداد
چاہیے نہ کوئی بہت بڑا ہتھیار چاہیے. بہت بڑے بڑے لوگوں کی وہ پیریاں، وہ مدارس، وہ فقیریاں خدا کی قسم وہ کام نہیں کر سکی جو غازی ممتاز قادری صاحب کی 27 گولیاں کام کر گئی. یہ بات تو مانتے ہیں نا جی. میں نے خود بطور انسپیکٹر 9 سال میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. 28 جون سن 2008 میں کمیشن کے تھرو میں بھرتی ہوا اور پھر پہلی مرتبہ بلوچستان میں انہوں نے تبادلہ کیا کہ آپ جناب حاضر سروس انسپیکٹر ہیں تو ممتاز قادری صاحب کے آپ تحریک کیوں چلا رہے ہیں. اور اس دن جس دن غازی صاحب کو صبح انہوں نے تختہ دار پر لے کے جانا تھا، جب صبح حضرت صاحب نے امیر مجاہدین شدرہ بند کیا، اس وقت ہم بلوچستان انٹر ہو رہے تھے. اس وقت ہمیں یہ خبر ملی کہ غازی صاحب کو یہ صبح پھانسی دینے کے لیے ان کا پروگرام ہے، یہ لے کے جا رہے ہیں. تو اب بات جو آپ کو میں سمجھانے جا رہا، آپ بتاؤ کہ ابھی آپ لوگ بیٹھے تھانہ دار دا ہی مان کوئی نہیں ہو کہ اندر جناب میں ہی بہت بڑا جناب تھانہ دار تھا، میں ہی بڑا پاورفل تھانہ دار دوتے ڈی ایس پی، پھر ایس ایس پی، ڈی پی او، پھر جناب ڈی آئی جی، پھر ایڈیشنل آئی جی، ٹھیک ہے جی، پھر آئی جی کے اوپر ہوتا ہے سیکٹری 22ویں گریڈ کا، جس کے اندر یہ سارے جونس ہیں وہ آئی جی ہوتے ہیں. آپ لوگ ابھی بتائیں کسی کو نام معلوم ہے کہ آئی جی جناب کے پی کے کون ہے، آئی جی بلوچستان کون، آئی جی پنجاب کون، آئی جی گلگت بلتستان کون، اور آج کا سیکٹری کون، ہوم سیکٹری کون، ایڈیشنل سیکٹری کون. آج کے وہ اپنے آپ کو جناب ہم بہت بڑے جناب زمینی اقتدار پہ بیٹھے، بڑی بڑی لوگوں کو کرسیوں پہ ناز. لیکن کیا وجہ کہ آج اس علاقے میں بیٹھے لوگ آئی جی پنجاب کے نام سے واقف کوئی نہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل امریکہ سے لے کے چین تک، چین سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے جاپان تک کسی بچے تو بھی پوچھو بتا ممتاز حسین قادری کون ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس نام سے تو میں بھی واقف ہوں کہ ممتاز قادری وہ ہے جو کائنات کا ممتاز بن گیا، جو محافظ ناموس رسالت بنا، شہید اعظم بنا، اور جس نے گستاخ رسول کو 27 گولیاں ماری، پھر ہاتھ پہ بھی ہتھکڑیاں، پاؤں بھی بند، دودھ پیتا بچہ جناب گھر چھوڑ کے، بوڑھے ماں باپ گھر چھوڑ کر، تب تھانہ کوثر میں بیٹھ کر اس نے میرے اور آپ کے لیے نعت پڑھی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اسلام کی پاور کیا؟ اب پاور سنے جی اسلام کی. اچھا تگڑے ہیں نا جی انشاءاللہ، تگڑے ہو کے بیٹھے ہیں. حضرت صاحب تشریف فرما، ہم بھی ٹھیک ہے، جو پرچہ ہونا ہے نا ہم پر ہونا ہے، تو اسے تگڑے ہو کے بیٹھے. وہ علیحدہ بات ہے، ہر بندہ یہ کہتا جی میں بہت بڑا عاشق رسول. بتاؤ جو بندہ پوری زندگی اور ایک پرچہ بھی نہ جھل سکا، جو بندہ پوری زندگی 2 راتیں اڈیالہ کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی نہ گزار سکا، جو بندہ پوری زندگی کسی تھانے دار، جمع دار اور کسی دنیا دار کمینے ایم این اے ایم پی اے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کر سکا، اس کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ یہ کہے کہ میں محمد عربی کا بڑا غلام ہوں؟ محمد عربی کے غلام یہ ہیں. حضرت سعد بن معاذ سننا محمد عربی کے غلاموں کی بولی کیا ہے. یہ بولی نہیں ہے کہ آج اوکھا ویلا ہے بندہ کہا جی ٹھیک ہے ہمارا تو لبیک کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑو، جو احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. محمد عربی کے غلام یہ ہیں. سنیں اتنی غیرت تو بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پوری دنیا میں سن 2 ہجری میں پوری دنیا میں جو تعداد تھی نا اسلحے کی کتنی تھی؟ 8 تلواریں تھی. کتنی؟ 8. آج تو ہمارے پاس 55 سے زائد اسلامک سٹیٹس ہیں، ان کی فوجیں بھی ہیں، ایٹم بم بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں. غازی ملک ممتاز حسین قادری محافظ ناموس رسالت کے لیے پھانسی کا تم نے انتخاب کیا، اور جس چوڑی جس خنزیر سے بھی بدتر پلید عورت نے جس نے گستاخی کی، اس کی ججمنٹ میں تم نے یہ فیصلہ لکھوایا. جو جج نے جو فیصلہ لکھا نا آسیہ ملونہ گستاخہ کا، اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو باعزت بری کرتے ہیں. ان کو تم نے باعزت قرار دیا، اور جنہوں نے آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کی ممتاز قادری صاحب کو تم نے کہا یہ دہشت گرد ہے. کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ کیا یہ مدینہ کی ریاست؟ سنیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان کیا. پوری دنیا میں اس وقت روئے عرص میں مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ کی تعداد تھی وہ 8 تلواریں تھیں. گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا، تیسرا گھوڑا کوئی نہیں. 8 تلواریں. حضرت صاحب بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ آقا و مولا 305 صحابوں کو ساتھ لے کے چلے مدینہ پاک سے بدر کی طرف.
313 جو عام مشہور ہے وہ اس لیے ہے کہ 8 صحابہ کو آقا و مولا نے مدینہ پاک میں ان کی ڈیوٹی لگا کے ڈیپیوٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ نے یہ آپ نے فرائض انجام دینے ہیں۔ 305 صحابہ آقا و مولا مدینہ سے لے کے نکلے بدر کی طرف، اس حال میں کہ مسلمانوں کے پاس تلواریں 8 گھوڑے 2، اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت وہ بھی صحابہ تھے کہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی، خالی ہاتھ بغیر جوتیوں کے، خالی پیر، صحابہ جناب پورے کفر کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے چل گئے۔ تب حضور نے پوچھا میرے غلاموں اب بتاؤ، پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بخاری میں موجود حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں کم، ہمارے پاس تلواریں 8 گھوڑے 2، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، آپ حکم تو دیں 8 تلواریں 2 گھوڑوں کے ساتھ بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ وہ تو پھر صحابہ ہی تھے نا رسول اللہ کے عاشق، قربان جنگ صحابہ پہ پھر وہ نظارہ زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ 297 صحابہ بغیر تلواروں کے چل پڑے، بغیر تلواروں کے چل پڑے، 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں۔ تب پھر کسی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا جناب آخر یہ کیا وجہ؟ سامنے تو کفر کھڑا، ہزاروں کی تعداد، ننگی تلواریں بھی ہیں، تیر بھی، نیزے بھی، ڈھالے بھی، یہاں جو محمد عربی کے غلام خالی ہاتھ خالی پیر چل گئے، اور ان کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ تو اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلم اٹھایا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ تو اگر بندہ یہود و نور کے ایجنٹ ہو تو پھر بم بھی اور جہاز بھی انسان کے کام کوئی نہیں آتے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ حضور علیہ السلام کی غلامی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب جو مسائل بنے نا مسائل، اب بتاؤ یار ہم ڈرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا ہم دنیا دار کمینوں کی ایجنٹی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا رسول اللہ کی محمد عربی کی غلامی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ تو ہماری جوانیاں بھی آقا و مولا کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا مال و متاع لبیک کے نعرے کا مطلب ہی یہ ہے۔ اب جو ہے نا مسائل کس وجہ سے بنے؟ مسائل اس وجہ سے بنے کہ ابھی ہم یہ اعلان کر دیا جائے کہ جناب پوری رات نماز تہجد بھی ہوگی، اور پھر جناب ایک بندہ آپ 50 حج کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، آپ ہزاروں کے لحاظ سے عمرے کریں، کافروں کو اس سے پریشانی کوئی نہیں ہوگی، لیکن جب آپ نے یہ نعرہ لگانا نا من سبا لپی جائے، کافروں کو پریشانی اس سے۔ جب آپ یہ کہیں گے آج بھی بتاؤ نا کسی حاجی کی کسی حاجن کی جناب لگاؤ حاجی کی تصویریں، نیچے آپ لکھیں جناب الحمدللہ ہمارے محلے میں یہ حاجی صاحب ہیں جنہوں نے جناب 50 حج کیے، ہمارے پاس یہ جناب مذہبی روحانی شخصیت ہے جنہوں نے جناب 100,000 چلے کاٹے، اس کا کافروں کو درد کوئی نہیں، خالی اتنا لکھو کہ یہ ہے ممتاز قادری اور جس نے گستاخ رسول کو 27 گولیاں ماری، اور یہ ہے امیر المجاہدین جنہوں نے خط پہلے بہت منکروں کا فتنہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اسلام کی پاور کیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علماء تشریف فرمایا غازی صاحب سے برادر اکبر بھی بڑی میں ذمہ داری کے ساتھ آپ نے میری اصلاح کرنی ہے اگر میں غلط ہوا۔ 2 مین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج امت کا یہ حال ہو گیا۔ پہلی بات کہ جو دینی رہنما تھے انہوں نے بات کچھ کی کام کچھ کیا، قول و فعل میں تضاد۔ ہمارے حضرت فرماندے سن کے گل اتنی کرو کہ جس دے ہوتے تسی پیرا بھی دے سکو۔ اسی تانوں دے ہتکڑیاں سنائیے، تانوں جناب جذباتی تقریراں سنائیے، ابھی بار ایک جناب کوئی تھانے دار کوئی جمع دار آ جائے، ایک پولیس دی گڈی دا ہوٹل بچ جائے، ٹھیک ہے، تو میری تقریر کا رخ بھی بدل جائے تو ہم سے بڑھ کر پھر منافق کون ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو تگڑا کرنے کے لیے، یقین کریں خدا کی قسم مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے اوپر اکیلے پرچوں کی تعداد کتنی،
لیکن پھر اس کے بعد پریشانی کیا ہے؟ انشاءاللہ جب ہم نے قبر میں جانا ہے تو ہم نے پرچے ساتھ لے کے جانا ہے. تب فرشتوں نے پوچھنا بتا اس ہستی کے بارے میں کیا خیال. تو پھر ایسے بھی جناب پرچے کاٹ کے دسیں گے جناب اہل جی. ٹھیک تو انشاءاللہ مالک جو سے ہیں وہ بے آسرا نہیں چھوڑتے. پہلی بات یہ ہمارے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد آپ بیان فرما رہے تھے بلدیہ ٹاؤن کراچی میں. تو وہاں کے لڑکے بڑے مضبوط اور جہاں سے قاسم فخری صاحب ایم پی اے بھی الیکٹ ہوئے ہیں. آپ جناب بیان فرما رہے تو حضرت قبلہ امیر مجاہدین نے آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص چاہ رہے تھے اس طرح مسلمانوں کا قافلہ ساتھ سامنے دریا تھا, دریا کے پار جو سے وہ کفار کی فوج تھی. وقت اتنا تھا کوئی نہیں کہ پل بنایا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, حملہ کرنا تھا ان کے اوپر بڑا ارجنٹ. تو آپ نے جب دیکھا نا حضرت سعد بن ابی وقاص نے رسول اللہ کے غلاموں کو, تو آپ نے فرمایا اوے بس ٹھیک ہے آپ گھوڑے دریاؤں میں ڈال دو. فرماتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں نے گھوڑے جب دریا میں ڈالے, حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم خشکی پہ بات کر رہے تھے ویسے جب ہم دریا کے پار کر رہے تھے اور پار کر جانے کے بعد ہم ویسے باتیں کرتے کرتے پورا دریا ہم کراس کر گئے گھوڑوں سمیت. تو جب کافروں نے یہ دیکھا انہوں نے کہا یہ تو دیوانے آگے, اور یہ حضور کے ایسے غلام جناب تے دریا جو ہے وہ بھی محمد عربی کے غلاموں کے آگے لمبا پڑ جاتے. اب جب آپ نے یہ بات کی نا تو سامنے لڑکے کھڑے ہو گئے ٹھیک بلدیہ ٹاؤن میں. انہوں نے کہا جناب وہ سامنے کراچی کا سمندر بہہ رہا ہے, آپ حکم دیں آپ کی خطاب کے دوران ہم آپ کے سامنے لبیک کا نعرہ لگا کے سمندروں میں چھلانگیں مارنے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. اگلی بات یہ ان اب قیادت دیکھیں, اب قیادت دیکھیں. اگر قیادت ہوتی نا کہ ہمارے لیے قیادت کے لیے لنگر ہو رہا ہے تو عوام آستے لنگر ہو جناب, قیادت آستے کنٹینر بنے جناب اے سی والا فیض آباد تاکہ آپ کو شیل نہ پہنچے تو عوام بچاری جناب مرے پھر شیل کھا کے. نہیں, یہ ہے وہ قیادت, یہ ہے حضور کے غلام. آپ نے فرمایا, آپ نے جو آگے سے فرمایا آپ نے فرمایا منڈیو نہیں, آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو پہلے خادم حسین رضوی کی ویل چیئر جو ہے وہ سمندر میں جائے گی, پہلے میں اپنی ویل چیئر پھینکوں گا, اس کے بعد آپ لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. پہلی بات یہ ہوگی ٹھیک ہے جی, جب پوری زندگی ہم نے لوگوں کو یہ نعرے یاد کرا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, تو دینے والا ہے سچا. اب جب دین کی باری, جب ہم نے دین بیان کیا پھر تھانے دار آ گیا, نہیں جی آپ کی نظر بندی ہو جائے گی, آپ کی زبان بندی ہو جائے گی. جس دن حضرت صاحب نے پردہ فرمایا اس دن بھی میرے اوپر زبان بندی لگی ہوئی تھی ٹھیک. تو پھر اسی انہوں نے کہیے کہ نہیں, وہاں سے آپ کو نعرہ ہم نے یہ یاد کرایا کہ دینے والا ہے سچا. تو پھر جب کمیٹی اور صدر ناراض ہو رہے ہوں پھر بندہ وہ دین ہی نہ بیان کرے, تو پھر اے یاد کرانا سی نا کہ دینے والی ہے سچی ہماری کمیٹی, دینے والا ہے سچا ہمارا تھانہ دار. جدو اے کہندے ہو کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, تو پھر نبی کی بات تو کرو نا کھل کے انشاءاللہ. اب اگلی بات, دین جو یہ پڑھایا جاتا نا اب بڑی بڑی موٹی کتابیں اکٹھی کر کے جناب یہ سنت یہ تو ٹھیک ہے, آپ بتاؤ کہ مٹی کے برتن کے اندر کھانا سنت. یہ نصرانی جتنے بھی ہیں نا پادری ٹھیک ہے, یہ سارے مٹی کے برتن کے اندر کھاتے ہیں. صرف مٹی کے برتن کے اندر کھا جانے کے بعد کیا مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ تو بیان کیا گیا کہ مٹی کے برتن کے اندر جناب بکری کے دستی کھانا, بکری کا گوشت کھانا سنت ہے. اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا جناب اب حلوہ بھی لیں چونکہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہے. یہ تو بیان کیا گیا کہ جناب آقا و مولا جو ہے یہ جو دین ہے یہ امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. کیا مطلب کہ آقا دلیل آگے سے یہ دی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ کافر کی بیٹی کو دے دی. اتنا تو دین تم نے بیان کیا تو پورا دین بیان کرو نا. یہ بھی تو دین بیان کرو کہ ایک جب مسلمان عورت کے سر کے اوپر سے چادر کھینچے گی تو پھر آقا و مولا نے پورے قبیلہ بنی قینقاع کے ساتھ اللہ نے جنگ بھی کیا. دین تو یہ ہے نا جی. آقا و مولا 17 رمضان مبارک کو ہوا سن 2 ہجری میں غزوہ بدر, ابھی قریب مہینہ نہیں گزرا تھا, 29-30 دن گزرے تھے. 15 شوال سن 2 ہجری کو بنی قینقاع ایک قبیلہ تھا بدماش یہودیوں کا, ان کا مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, آپ ہمیں نہ چھیڑیے گا. ایک خالی عورت گئی, ایک
آج تو جنہوں نے یہ ایک عورت کے دوپٹے کا مسئلہ آپ نے سننا کیا ہے، آج جنہوں نے اپنی ماں بہن بیٹی، لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کے دوپٹے اتروا کے ڈی چوک میں جنہوں نے مجرے کروائے، آج وہ ہمارے آخر میں زمانہ بن گیا. آج لوگ ان کے نعرے لگاتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ. تو یہ بھی اب حدیث مبارکہ میں نے آخر میں بیان کرنی ہے. ابھی جو میں بات بیان کر رہا، آپ نے یہ تو دین بیان کیا کہ آقا و مولا نے کافر کی بیٹی کو چادر دی، تو آپ یہ بھی تو دین بیان کریں نا کہ جب مسلمان کی، ہم بھی کافروں کی بیٹی کو چادر دینے کے قائل ہیں، دینی چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو دین بیان کریں کہ جب کافروں نے ایک عربی خاتون کے سر کے اوپر سے چادر کھینچی 15 شوال سن 2 ہجری بنی قینقاع کے بازار میں یہ واقعہ آیا، تو پھر کیا کیا؟ آقا و مولا کو جیسی پتہ لگا نا، حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو طلب کر لیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی، حضرت عمر کو بھی، حضرت عثمان کو بھی، حیدر قرار کو بھی، اللہ کے شیر کو بھی. آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہوتے ہوئے مسلمان بیٹے کی عصمت و حرمت لٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے اعلان فرمایا، پھر آپ مدینہ پاک سے چلے، اللہ نے جنگ فرمایا بنی قینقاع کے ساتھ، معاہدہ صحابہ نے پھاڑ کے ان کے منہ پہ مارا. 15 روز 15 دن تک سب سے پہلے آقا و مولا نے اپنی مسجد چھوڑی، پھر آقا و مولا نے اپنا مدرسہ بھی چھوڑا. مدینہ پاک سے آپ چلے، 15 دن تک بنی قینقاع کا جو قلعہ تھا نا اس کا محاصرہ رکھا صحابہ نے. 15 دنوں کے بعد ان کافروں کو لاتے مار کے ملک بدر کیا گیا. دین تو پورا یہ ہے، لیکن کافر کے بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اس کو مسلمان کی موت مار. تو آج اپنے اندر غیرت پیدا کریں. بات اتنی ہے کہ ایک کتا نا، کتا 4 ٹانگوں والا جانور، حیوان، اس کو دنیا دار جو مالک ہے نا، اس کو وہ تو کر کے اس طرح وہ روٹی پھینکتا ہے نا جی. 1 یا 2 سو کی روٹی کھا جانے کے بعد کتا جو ہے نا، وہ اپنے دنیا دار مالک کے ساتھ وہ وفا کرتا ہے. رات کی سرد راتیں ہیں نا آج کل، رات جگراتا بڑا اوکھا، ہم سوئیں گے لیکن وہ کتا اپنے مالک کے ویلے کے بعد وہ اس طرح جو ہے وہ پھیرا پائے گا، اپنے مالک کی طرف وہ چیز نہیں آنے دے گا. تو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا. حضور علیہ السلام نے خالی ہمیں ٹکڑے نہیں ڈالے، بلکہ اگر ہمیں ایمان ملا تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے ملا، قرآن ملا تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے، اسلام ملا تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے ملا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، عبادات، نوافل، یہ سب کچھ ملے تو آقا و مولا کی وجہ سے ملے. تو ایک کتا 2 سو کی روٹی کھا جانے کے بعد دنیا کے مالک کے ساتھ وفا کر گیا، تو آخر میں اور آپ اپنے نبی کے ساتھ وفا کیوں نہ کر سکے؟ تو اس طرح نہ ہو کہ اس علاقے کا کتا پھر آپ سے بازی لے جائے. راتی جاگے کریں عبادت. یہاں پہ بلے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا جب تو پوری رات جناب چلے جو کاٹتے ہو نا، بڑی بڑی تسبیحاں تم پھیرتے ہو، آپ نے فرمایا کہ پوری رات کی عبادتیں وہ ایک جگہ، اگر تم نے آقا و مولا کی اسی طرح منہ کی پہرے داری کے لیے تم نہ نکلے تو وہ ساری چیزیں تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. راتی جاگے کریں عبادت تے راتی جاگن کتے تین تھی اٹھتے، کیونکہ پوکھٹ تو منہ بند نہ ہوندے، جالڑی تے ستے تین تھی اٹھتے. اور بھلے شاہ کوئی راست نہ حاج لے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. بھلے شاہ کوئی راست نہ حاج لے، نہیں تو بازی لے کے نہ کتے تین تھی اٹھتے. تو اس طرح نہ ہو کہ کتے جو ہے وہ آپ سے آگے بازی لے جائیں. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنی ہے، کریں گے نا جی انشاءاللہ. یہ ہاتھ جوڑ کر، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ پاؤں پکڑے تو رسول اللہ کے دین کے لیے ہم آپ کے پاؤں بھی پکڑنے کے لیے تیار، لیکن ہاتھ جوڑے ہوئے دیکھیں آپ لوگوں نے آقا و مولا کے ساتھ وفا کرنی. ٹھیک ہے جی، رسول اللہ کی عزت. آپ بتائیں ہم سب عزت والے بیٹھے، ہمارے جیتے جی کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ کوئی میری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے؟ ایک مرد کے ساتھ کم و بیش 5 10 15 20 عورتوں کی عزت جڑی ہے. ایک اس کی ماں، پھر اس کی بہنیں، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، کتنی عورتوں کی عزت، کتنی بچیوں کی عزت ہمارے ساتھ جڑی. تو ہمارے جیتے جی اس گاؤں کے اندر کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ کوئی میری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. اتنی غیرت ہمارے اندر ضرور. تو پھر بتاؤ نا کہ آخر اتنا ایمان ہمارے اندر کیوں نہیں موجود کہ ہمارے جیتے جی آقا و مولا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے کس طرح دیکھے؟ عشق مصطفیٰ یہ ہے. حضرت خبیب بن عدی، آپ کو کفار نے نہ گرفتار کیا، آپ کو وہ مکہ میں لے گئے. جنگ بدر ہو چکی تھی، 70 بڑے بڑے کفار کے جو بدماش ہیں نا مکہ کے، وہ مسلمان قتل کر چکے تھے. اب وہاں مکہ میں حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک میں جلوہ گر. عشق مصطفیٰ کا امتحان یہ ہے، اب آپ نے سننا ہے عشق مصطفیٰ ہے کیا اور عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے کیا. جو بچے ہمارے بھائی بیٹھے، 10ویں تب پاس ہوگی جب آپ 10ویں کی کتابیں خریدیں گے، اسکول میں آپ جائیں گے، پھر آپ پیپر دیں گے، پھر 10ویں کا سرٹیفکیٹ ملے گا. پھر اس کے بعد 12ویں،
پھر اس کے بعد گریجویشن، پھر ماسٹر، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، ہر چیز کا امتحان موجود ہے۔ بتاؤ عشق مصطفیٰ کا کوئی امتحان کیوں نہیں؟ یہ عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے۔ خبیب بن عدی اکیلے تنہا جناب ان کے ہاتھ لا کے کفار ان کو لے کے چلے گئے مقام تنعیم کی طرف۔ پورے مکہ میں، بخاری شریف میں یہ موجود، پورے مکہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ایک محمد عربی کا غلام ہمارے ہاتھ میں لگ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک میں، مکہ میں رسول اللہ کا غلام کفار کے ہاتھ لگ گیا۔ اعلان کر دیا گیا پورا مکہ کی وادی میں کہ ایک محمد عربی کا غلام مسلمان عاشق مصطفیٰ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اب کیا کرنا کہ آج تک جن بچیوں کے باپ، جن بچیوں کے بھائی اور جن جوانوں کے باپ، جن بوڑھوں کے بچے، آج تک جتنے بھی قریشیوں کے سردار لوگ کافر آج تک مسلمانوں نے قتل کیے نا، ان سب کا بدلہ تم نے آگے سے لینا۔ روایات میں موجود ہے، اس طرح کا نام لکھا ہوا ہے کہ مائیں، بہنیں، وہ جتنی بھی عورتیں تھیں نا، عورتیں، بچیاں، بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے ہاتھ میں اسطرہ ہے۔ پورا مکہ کی وادی جو بار امڑ آئی، اکیلے حضور کے غلام ہے خبیب بن عدی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل کہ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں آپ کو سولی دی گئی، آپ کو مقام تنعیم پہ جا کے نا اس طرح ٹکٹکی کے ساتھ لٹکا دیا گیا، یوں درمیان میں آپ جو لٹکے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ کسی نے یہاں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹا، کسی نے یہاں سے کاٹا، یہ میرے باپ کا بدلہ، یہ میرے بیٹے کا بدلہ، یہ میرا بھائی کا، کسی نے یہاں سے آنکھ نکالی۔ اب جب آدھے سے زیادہ آپ کا جسم کاٹ گیا نا، تب انہوں نے پوچھا خبیب اب بتا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عاشق مصطفیٰ بتا اپنے محبوب کے بارے میں کیا خیال؟ اور محمد عربی کے غلاموں سنو نے کہا محمد عربی کے غلام اب بتا اپنے آقا و مالک مختار کے بارے میں کیا خیال؟ تو آپ جلال میں آگے، آپ نے فرمایا کہ کافروں تم نے ظلم کی انتہا کر دی، خبیب کا جسم کاٹ کے برباد کر دیا، اب تو خبیب کو جینے کی امید بھی باقی نہ رہی۔ اس کٹے ہوئے جسم کے ساتھ تم مجھ سے پوچھتے خبیب بتا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال؟ تو سنو، ایک جسم نہیں 1000 جسم بھی خبیب کٹوا سکتا ہے، ایک سولی نہیں لاکھ مرتبہ سولی کے اوپر جھول سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم خبیب کے دل کے اندر کبھی یہ خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ محمد عربی کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی آئے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ آپ کریں آج صدیاں گزر جانے کے بعد ہمارے جسم کے اوپر تو کوئی تیر نہ لگا، نہ پھانسی کا پھندا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد ایسی بغیرتی کی زندگی نہیں چاہیے۔ یا رسول اللہ ہم اس مسجد میں بیٹھ کر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے لیے حاضر، میرے بیوی بچے بھی آپ پہ قربان اور میری بیٹیاں بھی آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ جس وقت تک ہماری جسم میں جان ہے، یا رسول اللہ جس وقت تک ہماری سانس میں سانس ہے، لہو کا آخری قطرہ ہے، یا رسول اللہ جسم کے ٹوٹے کروا دیں گے، جوانیاں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیں گے، لیکن جس وقت تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں آپ کے چمکتے دین کی طرف کسی حرامی کو، خنزیر کو میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول۔ آقا و مولا متفقہ علیہ حدیث پاک کا امتحان ہی یہ، صرف امتحان یہ۔ اب بتاؤ ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر جس جماعت نے ان کو پھانسی دی وہ بھی ہماری ہیرو ہے۔ عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق اور ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ یہ دو کام نہیں ہو سکتے۔ آپ سنیں متفقہ علیہ حدیث پاک، ادھر تو سکھاؤ گے نا کہ جناب یہ اپنے مسئلے روا کر رہے ہیں، اب آقا و مولا کا فرمان سنیں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی، قیامت والے دن تم اس کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے۔ تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ بات لکھی کہ یعنی جس انسان کے لیے تم نے دنیا میں پیسہ لگایا، جس انسان کے لیے تم نے اپنی برادری، اپنی حمایت، اپنی طاقت تم نے دنیا میں اس کے نام کی، یعنی کربلا کا میدان سامنے لگا، ایک طرف حسینی کھڑے، دوسری طرف یزیدی کھڑے، حسینیوں کی تعداد 72، یزیدیوں کی تعداد 25,000 سے شروع ہوتی ہے، 1 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے، مختلف روایات ہیں، کم و بیش 1 لاکھ یزیدی کھڑے، اور جن کی جوانیاں، جن کی تلواریں، جن کی سواری، جن کا زور بازو، جن کا پیسہ یزید کے لیے کام آیا، امام حسین کے خلاف کھڑا ہوا،
کیا قیامت والے دن وہ امام حسین کے ساتھ ہوں گے یا یزید کے ساتھ ہوں گے؟ میدان کربلا میں بھی یزیدی اور قبر کی تاریکی کے اندر جناب گڑھے کے اندر زمین کے اندر بھی تاریکی، وہاں پہ بھی یزیدی، اور قیامت والے دن جب اٹھیں گے اس دن بھی یزیدی ہوں گے۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میدان کربلا میں یزیدی ہو تو روز قیامت جناب حسینی ہو۔ ٹھیک، تو جس کو تم نے اس دنیا میں قائد و رہبر اور رہنما مانا، بس فیصلہ جون سے ہے نا وہ بات اتنی ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بس یہاں آگے بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو تم نے اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ۔ لیکن ہمیں پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے جس ہستی کو اپنا رہبر مانا اس ہستی کا نام ملک ممتاز حسین قادری ہے، جس ہستی کے ساتھ ہم نے پیار کیا، جس کے ساتھ ہم نے محبت کی، اس ہستی کا نام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم ان ہستیوں کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، اور قیامت والے دن بھی ہم ممتاز قادری اور امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ انشاءاللہ قیامت والا دن یہ فیصلہ ہونا، انشاءاللہ میرے اور آپ نے رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ منزل دیکھنا ہے، اور ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کہ تفظ ناموس رسالت دین مصطفیٰ کی پہرےداری کے لیے ہم سینہ تان کے کھڑے ہوں۔ آج تو یہ کہتے ہیں نا کڑی، یہ کڑیاں، یہ جیلیں، یہ نظر بندیاں، یہ زبان بندیاں یہ ہمارا رستہ نہ روک سکی ہے نہ روک سکے گی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جیلوں سے ڈر کے خدا کی قسم ڈرتے ہم تمہارے باپ سے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یا الہی ہمارے نصیب میں وہ حالت نزاع، وہ وقت دنیا کا آخری لمحہ میں نصیب کر کہ سامنے ناموس رسالت کا دھرنا ہو، دین کے پہرےداری کے لیے ہم سینہ تان کے کھڑے ہوں۔ اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرف سے گولی آئے، سینہ آر پار کرے اور پھر خون کا فوارہ نکلے، حالت نزاع ہو، سامنے آقا و مولا جلوہ کار ہو، اور دنیا سے جاتے جاتے حضور کو دیکھ کے ہم یہ نعرہ لگا رہے ہو، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ اس لیے ہم لوگ ہیں
ہیں محمد عربی کے شعر، ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم کوئی دنیا دار کمینوں کے ماننے، یار جن کی جماعت میں، ٹھیک ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ منافقت مدانت سے بچائے. یہ نہیں کہ غازی صاحب کے بھائی آج بیٹھے تو ہم غازی صاحب کی بات کر رہے ہیں. آپ ہر تقریر اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو قسمن طور پہ حلفاً کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی تقریر نہیں ہے جو ہماری غازی مولانا ممتاز قادری صاحب کے بغیر کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب مولانا عزت روم نے یہ لکھا ہے، عام نے لکھا کہ جناب شیر اور شیر لکھنے میں ایک طرح ہے، فرق یہ ہے کہ شیر جو ہے نا وہ بندہ کھا جاتا ہے تو شیر نو جناب بندہ اس طرح کھا جاتا ہے. تو اس ہستے مولوی وہ بھی ہے کہ جس سے اپنی ٹوپی بھی نہ سنبھالنی ہوئی، تو مولوی پیر مہر علی شاہ صاحب بھی آئے پورا مرزائی قادیانی نے لپیٹ رپورٹ کے نا تو جناب پیر دے تھلے اس طرح مسلیا. ہم ماننے والے پیر مہر علی شاہ صاحب کے ختم نبوت کے ہم محافظ ہیں. کوئی جو ہے وہ غلط فہمی میں تمہارا پالا پڑا لڑکیاں نچوانے والوں کے ساتھ. یہ تو وہ محمد عربی کے غلام ہیں، ڈیگ چوک پہ ماں بہن بیٹیوں کے مجرا کرانے والے اور ہیں، اور فیض آباد کی سرزمین میں 22,000 شہر کھا کر حالت معذوری میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور ہیں. فرق تو ہے نا. اب سنیں جناب ختم نبوت کے پہرے داری کی بات کیا اور پاور کون سی ہے. آپ نے پریشان، اب آپ بتائیں کہ آپ میری عزت کی رکھوالی کریں یا میں آپ کی عزت بچا رہا ہوں. کرتے کرتے میں کسی کا سر پھاڑوں، پھر میرے تو پرچہ ہو جائے، پھر میں نے جیل ہو جائے، تو کیا آپ میری خبر لینے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. ہم آپ کی خبر لینے جائیں گے. یہاں سے آگے ہمیشہ یہ میں بات کرتا ہوں، یار ہم سب تو ہیں نا محمد عربی کے غلام. کوئی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے خوش نصیب جو کھڑا ہو کے یہ کہا یار 5 سال میں جناب ممتاز قادری صاحب کی خبر لینے گیا، ان کو کس نے چھڑانا تھا، کس نے وکیل کروانے تھے؟ آج بڑے فخری انداز کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ 60 70 عمرے جون سے ہم لوگوں کو جناب ٹکٹ دے کے وہ کر کے ٹھیک ہے جناب کہ جناب شناختی کارڈ کی کاپیاں دیں، وہ تو ہم ریاکاری کر گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر ربیع الاول ہر رمضان شریف ممتاز قادری صاحب کے والدین جو ہیں وہ مدینہ پاک میں گزارتے. تو ہماری صرف عزت اس کی ہے جس نے رسول اللہ کی عزت ناموس کی پہرے داری کی ہے. تو مولوی میں بندوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ہم ماننے والے امیر مجاہدین کے، ہم ماننے والے پیر مہر علی شاہ صاحب کے. آپ سنیں جب پورا کفر سامنے آیا نا، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی بات ہے کہ یہ لڑکیاں نچوانے والے یا کوئی دنیا دار ان کا جو ہے وہ موقف نہیں. بات یہ ہے کہ جس ٹائم مرزا قادیانی سامنے آیا نا، انگریزوں کا لگایا وہ پودا تھا. آج تو اتنی مضبوط حکومت بھی کوئی نہیں. اس وقت انگریز وقت کے حاکم تھے، نہ انہوں نے کوئی قانون سی نہ کچھ اور. ظلم کی انتہا انہوں نے اتنی کر چکے تھے کہ جو بھی عالم ہوتا تھا، حتیٰ کہ جس بندے نے سنت مبارک پہ رکھی ہوتی تھی اس کو جناب وہ پھانسی دیتے تھے. پھانسی گھاٹ بھر گئے برے صغیر پاک و ہند میں، تمام درختوں کے اوپر پھانسیاں دے دی گئی. جب وہ بھی فل ہو گئے تو علماء کرام کو جناب ٹینکوں توپوں کے آگے کھڑا کر کے پیچھے سے گولے چلایا کرتے تھے. لیکن قربان جائیں یہ ہمارے قابل ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. توپوں کے آگے کھڑے ہو جانے کے بعد گولہ چلتا بعد میں تھا، پہلے نعرہ لگتا تھا کہ بچ کے رہے گا ہندوستان، بچ کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہم ماننے والے ان کے گولہ جناب بعد چنگا نہیں کمنیاں سن توپ کے آگے کھڑے ہو گئے. گولہ بعد میں چلتا تھا تو پہلے یہ لا الہ نعرہ تکبیر کی صدا پہلے ہوتی تھی. اب سنیں اس اتنی پاور پا جانے کے بعد انہوں نے جناب ایک پودا لگا دیا. لگانے کا مقصد کیا تھا؟ مرزا قادیانی کو لانچ کرنے کا آخر کیا مقصد تھا وہ میں آپ کو پس منظر اختصار کے ساتھ سنا دوں. وہ مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جناب ظلم کی انتہا کر دی، بندے ان کے شہید کر دیے، ساروں کو پھانسی دے دی، آگے کھڑے کر کے پیچھے جناب توپ دے گولے پا دیتے، پوری جیلیں بھی ہم نے بھر دی. لیکن آخر کیا وجہ ہے؟ بھی یہ گناہگار تو ہم بھی بیٹھے نا، گناہگار بھی ہیں جناب. نمازیں بھی یہ پوری کوئی نہیں پڑھتے، مساجد بھی ان کی ویسے فل کوئی نہیں. لیکن آخر کیا وجہ کہ جب بھی بات آتی ہے نا ان کے نبی کے محمد عربی کی آتے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم گناہگار ہیں یا ہم کلین شیو ہیں. پھر ہر بندہ جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا کے میدان عمل میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں اس گل سے کمپرومائز نہیں کرتے. اب کیا جناب وہ جو تھنک ٹینک تھے نا اس وقت برٹش گورنمنٹ کے، انہوں نے یہ چیز لکھی، ابھی بھی ان کے ڈاکومنٹ میں موجود ہے. انہوں نے کہا صرف ایک چیز ہے، پوری جون سی ریسرچ ہے نا کفار کی تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک وہ ایک ہی ہے اور یہی رہنی ہے. انہوں نے کہا صرف ایک چیز مسلمانوں کے سینوں سے نکال دو تو ان کا جاہ و جلال ختم ہو جائے گا اور وہ عشق مصطفیٰ ہے.
عشق مصطفیٰ کس طرح نکالیں؟ نکال ہی نہیں سکتے. وہ کہنا ہے تو جناب پھانسی کے پھندوں پہ چلے جاتے ہیں پھر بھی عشق مصطفیٰ لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا عشق مصطفیٰ اس طرح نکل سکتا ہے کہ ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ بنا دیا جائے, اس کی شانیں بیان کر دی جائیں, پھر وہ جس طرف ان کو چلائے گا لوگ اس کے پیچھے چل جائیں گے. لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ ملا اور ہے, لیکن یہاں تو پیر مہر علی شاہ جیسے بھی بیٹھے. اب سنو, اب جناب اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. مرزا قادیانی نے کہا ہے تمہارے اندر کوئی مسلمانوں کے اندر اتنا دم خام ہے, کوئی ایسا پیر, کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی شیخ القرآن, شیخ الحدیث جو میرے مقابلے میں آئے فلاں تاریخ کو بادشاہی مسجد میں فلاں وقت میں مناظرے کا چیلنج ہے, جو میرے مقابلے میں آ کے بیٹھے اور وہ بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھے, میں بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں گا. علماء کا ایک کمیٹی جو بورڈ بیٹھے گی, ہم دونوں کی سورہ فاتح کی لکھی ہوئی تفسیر وہ چیک کریں گے, تو جس دی چنگی ہوئی نا, جس کی اچھی ہوئی, جس کے نمبر زیادہ ہوئے وہ جیت جائے گا, وہ فاتح قرار پائے گا. اب جناب تاریخ کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, کہتے ہیں کہ پورے برے صغیر, پاک و ہند اور دنیا کے مختلف کونوں سے بڑے بڑے علماء, مشائخ سارے جون سے وہ بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے. ختم نبوت کا میدان لگ گیا اور یہ ہمیں اعزاز حاصل, اس لیے ہمیں پریشانی کوئی نہیں. اس وقت کے اہل حدیث, اس وقت کے تبلیغی, اس وقت کے دیوبندی, اس وقت کے وہابی, سب کے سب نے متفق علیہ اپنا جس کو قائد مانا, جس کو چنا, اس ہستی کا نام پیر مہر علی شاہ ہے. آپ کا جناب چناؤ کر دیا گیا. انہوں نے کہا جناب تسی پوری امت مسلمہ دی طرف تسی مقدمہ لڑنا. آپ نے جناب سب سے پہلے کیا کیا؟ پھر آپ نے گولڑا شریف اپنی گدی چھوڑی, پھر آپ جا کے بیٹھے بادشاہی مسجد میں. یہ میری آخری بات ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ نے بھی انشاءاللہ پوری زندگی دلیری سے رہنا ہے اور آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ پوری زندگی دلیری سے رہیں گی. بس آپ جا کے بیٹھے جو بادشاہی مسجد میں, آپ نے وہاں جا کے فرمایا, اپنے مریدوں سے پوچھا کہ ہاں بھی وہ مرزا قادیانی کے بھی بکواس کر دے. انہوں نے جناب عرض کیتے جناب وہ تو ایک کہندہ ہے کوئی آئے, آپ نے فرمایا آ تو میں گیا آگے. عرض کیتے جناب وہ کہندہ ہے کہ جناب کوئی آئے تو وہ سورہ فاتح کی تفسیر لکھی, علماء کی یہ بورڈ ہے, کمیٹی بیٹھی, یہ چیک کرے گی. آپ نے فرمایا مقابلہ ایسے نہیں ہوتا دین اسلام کا. آپ نے کہا حق اور باطل کے مار کے ایسے نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا یہ کون سا مقابلہ, ایک طرف وہ آ کے بیٹھے, دوسری طرف میں 10-10, 20-20 دن وہ بھی جناب تفسیر لکھے, میں بھی لکھوں. آخر میں علماء نے چیک کرنی, وہ یہ کہیں گے جناب پیر مہر علی شاہ جیت گیا, اس کے نمبر زیادہ ہیں. مرزا قادیانی یہ جھوٹا دعویٰ کرتا پھرے گا, یہ بہانے تعویلیں بناتا پھرے گا. چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے پیر مہر علی شاہ کو انہوں نے نمبر زیادہ دے دیے. آپ نے فرمایا مقابلہ ایسا نہیں. آپ نے فرمایا کہ مقابلہ تو ایسا ہوگا کہ قیامت تک دودھ پیتا بچہ بھی یاد کرے گا کہ لگا تھا ختم نبوت کا میدان, آیا تھا محمد عربی کا غلام مہر علی اور فطرہ قادیانی کو جڑ سے اٹھا کے پھینک کے گیا تھا. آپ نے فرمایا مقابلہ ایسا ہوگا کہ ایک طرف آ کے بیٹھے مرزا قادیانی, ہم ماننے والے پیر مہر علی شاہ کے. آپ نے فرمایا سامنے بیٹھے گا مہر علی, ایک طرف دیو جی قلم, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ایک طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے مرزا قادیانی, دوسری طرف یوں کاغذ کے اوپر قلم رکھ دیتے مہر علی. آپ نے فرمایا پھر ہوئے گا مقابلہ. آپ نے فرمایا جو حق پر ہوا, جو سچا ہوا, دنیا دیکھے گی کہ اس کا قلم خود بخود اٹھے گا, کاغذ کے اوپر سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع کر دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک لبیک. یہ ہے وہ محمد عربی کے شعر کی دھار. مرزا قادیانی ایک نہیں, اور مرزا قادیانی کی پوری نسل, پوری ذریت قیامت تک کے لیے بھاگ گئی, میدان دوبارہ لگانے کے قابل نہ رہی. شورش کشمیری نے کمال کی بات لکھی. لوگ کہتے ہیں آپ لبیک والے جذباتی ہوتے, اور میں کہتا ہوں سامنے اللہ اللہ کا رسول کا دشمن کھڑا ہو, پھر انسان کی رگوں کے اندر خون اگر گردش نہ کرے تو اس سے بڑھ کر اس کائنات میں بغیرت کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہ شورش کشمیری نے لکھا کتاب میں کہ اس دن پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کے اوپر جلال تھا, تاریخی جلال. آپ نے فرمایا, اس بندے نے کہا کہ جناب جے اگر مرزا قادیانی تو آڑے مقابلے آ جاندہ. آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, اگر آپ کاغذ کے اوپر قلم کو رکھتے, قلم نہ چلتا, سورہ فاتح کی تفسیر نہ لکھتا,
آپ نے فرمایا تم تو مجھے کوئی جھلے پاگل دیوانے لگتے اور تم کیا سمجھتے اتنا بڑا دعویٰ مہر علی نے خود کیا. آپ نے فرمایا نہیں, جیسے میں مہر علی بادشاہی مسجد میں آ کے بیٹھا, رب کعبہ کی قسم مجھے محمد عربی نے براہ راست یہ پیغام دیا کہ مہر علی تیرا کام اتنا ہی ہے کہ جیسی میرے ختم نبوت کا منکر تیرے مقابلے میں آ کے بیٹھے گا, بس تیرا کام اتنا ہے کہ تو کاغذ کے اوپر قلم کو رکھ دے. کاغذ کے اوپر قلم رکھنا مہر علی تمہارا کام, کاغذ کے اوپر قلم چلانا, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوانا مجھ محمد عربی کا کام. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ بتائیں جو آپ لوگ بیٹھے سارے بڑے, ہمیں تو یہ معرفت کے مقامات کا نہیں پتا, آپ لوگ تو بڑے ہیں, آپ ہماری تربیت کریں. آپ بتاؤ جب رسول اللہ آقا و مولا تفض ناموس رسالت کے لیے خود آگے, جب حضور نے آگے براہ راست خود پیغام دیا تو پھر کیا حضرت عیسیٰ اور موسیٰ نہیں آئے ہوں گے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھی آئے ہوں گے. جب حضور علیہ السلام خود آگے تو پھر کیا حضرت ابو بکر, عمر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان غنی اور حیدر قرار نہیں آئے ہوں گے؟ پھر اللہ کی تلوار خالد بن ولید بھی آگے, مجدد الافسانی بھی آگے, معین الدین چشتی اجمیری بھی آگے, پوری دنیا کی اولیاء کرام کا فیضان کا ایک کرنٹ جب اکیلے ایک وجود میں جمع ہوا نا. آپ سنو شان مہر علی شاہ, آپ سنو کہ ولی کی پاور کیا. جو منکر کہتے ہیں نا جناب ولی کچھ نہیں کر سکتا, سنو ہم نے آگے سے فرمایا جس طرح حضرت ساڑھے فرماتے سے نا کہ بچے لگ دے ہو, حضرت میرو مجاہدین فرماندے ہو دے سن, تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تو اسے پتر لگ دے ہو سانے. ہم نے فرمایا تم سے تو ایک قلم عظم کوئی نہیں ہو رہا کہ جناب قلم چلتا کہ نہ. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم آج جیل مرزا قادیانی مجھ مہر علی کے مقابلے میں آتا اور رستے میں قبر کھود کر ایک مردہ لاش نکال کے ساتھ لے کے آتا, پھر میرے اور اپنے بیچ میں بادشاہی مسجد میں رکھ دیتا, پھر مجھے یہ کہتا کہ مہر علی جو ہے نا سچا آتا ہے اس لیے زندہ کر کے بتا. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم اپنے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ جناب خاتم النبیین کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے آج اگر مہر علی کو مردہ زندہ کر کے چلا کے دکھانا پڑتا تو آج مہر علی مردہ بھی زندہ کر کے دکھاتا. اب جو وہ بات ہے بس آخری بات یہی ہے, اب جو آپ نے پھر بتا دیا یہ پاور کون سی, آخر کیا وجہ, آخر کیا وجہ. یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر المجاہدین حالت معذوری میں کسوری چکی میں جا کے بیٹھے, تو جو کرے جی جاتے ہوئے بھی لبیک کنارے, اندر بیٹھ کے بھی, باہر نکل کے بھی لبیک کنارے. آخر کیا وجہ ہے کہ 8 شہدائے ختم نبوت ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کروائے گئے, پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے. تو بس اس کا جواب یہی, جی آئی ٹی بیٹھ کی بڑی بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کمیٹیز, وہ کہتے ہیں جی پتہ کریں ان کے پشت کے اوپر ہاتھ کس کا, ان کے پیچھے پاور کون سی. لیکن انہوں نے تو دین پڑھا کوئی نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب بتا گئے, آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی اپنی نبی کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے نکلے گا, کون کون نکلنے کے لیے تیار ہے جن سے, جو بھی حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے نکلے گا تو اس کی پشت پر, اس کی کمر پر کسی دنیا دار کمینے کا ہاتھ نہیں ہوگا, بلکہ براہ راست محمد عربی کا اپنا دست سے پیٹ کے اوپر موجود ہو. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. نہ آپ کو کوئی ڈرا سکتا, نہ آپ کو کوئی دھمکا سکتا, نہ آپ کو کوئی گرا سکتا. ڈیڈ لائن ختم جب بھی ہونا ہے تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے انشاءاللہ. جب بھی قیادت کی طرف سے کال ہے پوری آپ نے تیاری رکھنی, آپ کو کوئی نہیں ڈرا سکتا. بس یہی وہ پاور ہے, ہماری اپنی پاور کوئی نہیں. یا رسول اللہ دبے کیا جس پر حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا, ظالم جابر حق میں زمانہ کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور تجھ سے درد درد سے سخت اور سخت سے نسبت میری, اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. بس یہی دعا ہے تاشر میری اور آپ کے گردن میں بھی رہے نام کا پٹا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ادھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کی بزرگیاں بھی سلامت رکھے, جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیاں بھی سلامت رکھے. بس اللہ تعالیٰ جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن محمد عربی کے غلامی کے دام نہ جانے پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے, ہمارے سینوں کے اندر سے غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کے لیے
بالکل سینہ تانگ کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.